اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی ضیافت کے بارے میں بتائیں گے جو انہوں نے تمام مخلوقات کی تھی۔ لیکن اس ویڈیو کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ہماری آپ سے التماس ہے کہ ہمارے چینل یعنی کہ پولیٹیکل فرنٹ کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے اور داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق سورہ الانبیاء میں فرمایا، اور زور سے چلنے والی ہوا سلیمان کے تابع کی جو اس کے حکم سے اس زمین کی طرف چلتی تھی جہاں ہم نے برکت دی ہے، اور ہم ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ اور کچھ ایسے جن تھے جو دریا میں اس کے واسطے غوطہ لگاتے تھے اور اس کے سوا اور کام بھی کرتے تھے، اور ہم ان کی حفاظت کرنے والے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی بہت سے معجزات عطا کیے تھے۔ مثال کے طور پر آپ جانوروں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے، ہوا پر آپ کا قابو تھا، آپ کا تخت ہوا میں اڑا کرتا تھا، یعنی صبح اور شام مختلف سمتوں کو ایک ماہ کا فاصلہ طے کر لیا کرتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ آپ کی حکومت صرف انسانوں پر ہی نہیں بلکہ تمام مخلوقات آپ کے تابع تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب بادشاہت عطا کی گئی تو وہ رب کے حضور کے دعا مانگتے ہوئے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ اے اللہ، مجھے آرزو ہے کہ ایک دن تیری ساری مخلوقات جتنے بھی ذی روح ہیں سب کی ضیافت کروں۔ ندا آئی، اے سلیمان علیہ السلام، میں سب کی روزی پہنچاتا ہوں، میرے موجودات مخلوقات میں بے انتہا ہیں، اس لیے سب کو تم نہیں کھلا سکتے۔ سلیمان علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، تو نے مجھے بہت سی نعمتیں عطا کی ہیں، تیری عنایت سے ہی سب کچھ ہے، اگر تیرا حکم ہو تو میں سب کا طعام تیار کروں۔ اللہ رب العزت کا حکم ہوا کہ دریا کے کنارے ایک عالی شان محل بنواؤ اور اسے نہایت ہی کشادہ رکھو تاکہ جس مخلوق کو دعوت دو وہ اس مکان میں بآسانی آ سکے۔ حکم خداوندی کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس عمارت کی تیاری شروع کی۔ تقریباً 1 سال اور 8 مہینے اس عمارت کو مکمل ہوتے ہوئے لگے۔ میدان جیسے کشادہ اس محل میں بے افراد کھانے پکانے کا سامان و اسباب مہیا کیا گیا۔ کم و بیش 22,000 گائیں ذبح کی گئی اور بہت کثیر تعداد میں دیگیں پکائی گئی۔ مشروبات کے تیلاب تھے جن کی تیاری جنات سے کروائی گئی، اور ایک متکلف قسم کی دعوت کا اہتمام کیا گیا۔ جب ضیافت کی ساری تیاریاں مکمل ہو گئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سارے جہاں کی مخلوقات میں منادی کروا دی کہ کھانے کی دعوت دے دی گئی ہے۔ ساری مخلوقات، انسان، جن، پرند، چرند، درندے، ہر طرح کے کیڑے مکوڑے، خشکی، تری اور ہوا میں اڑنے والے اور رینگنے والے تمام مخلوقات کھانے کی دعوت پر آ پہنچی اور اس مکان میں جمع ہو گئی۔ اب سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کو دیکھنے کے لیے تمام جمع شدہ مخلوقات کا مشاہدہ کرنا چاہا، چنانچہ ہوا کو حکم دیا کہ تخت سلیمان کو اٹھا کر دریا کے اوپر ہوا میں معلق رکھے تاکہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہر متنفس کو اپنی نظر سے دیکھ سکیں اور اللہ کی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کر سکیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ این اس وقت جب تخت ہوا میں معلق تھا، ایک مچھلی نے دریا میں سے سر نکالا اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے بولی، اے اللہ کے نبی، اللہ عز و جل نے مجھے آپ کی طرف دعوت یہ دے کے بھیجا ہے۔ اے اللہ کے نبی، اللہ عز و جل نے مجھے آپ کی طرف دعوت پہ بھیجا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ آپ نے آج تمام مخلوقات کے لیے کھانا تیار کیا ہے۔ میں اس وقت بہت بھوکی ہوں، لہٰذا آپ مجھے سب سے پہلے کھانا دے دیجئے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، تم
ذرا صبر کرو اور باقی سب کو بھی آ لینے دو، پھر ان کے ساتھ جتنا کھانا چاہے کھا لینا۔ وہ مچھلی بولی، اے اللہ کے نبی، میں خشکی پر اتنی دیر نہیں ٹھہر سکوں گی کہ سب کا انتظار کروں۔ یہ سن کر سلیمان علیہ السلام نے اجازت دیتے ہوئے کہا، اگر تمہارے لیے ٹھہرنا مشکل ہے تو پہلے تم کھانا کھا لو اور جتنا تمہارا جی چاہے کھا لو۔ یہ سنتے ہی وہ مچھلی دریا سے نکل کر اس میدان نما مکان میں آئی اور جتنا کھانا وہاں پڑا تھا سارے کا سارا ایک ہی لقمے میں کھا گئی۔ پھر سلیمان علیہ السلام کی طرف مڑی اور ان سے مزید کھانا مانگنے لگی۔ یہ دیکھ کر سلیمان علیہ السلام متعجب ہوئے اور بولے، اے مچھلی، میں نے تمام مخلوقات کے لیے کھانا تیار کیا ہے جو تم نے ایک ہی نوالے میں کھا لیا ہے، کیا اس سے بھی تیرا پیٹ نہیں بھرا جو تو اور کھانا مانگ رہی ہے؟ مچھلی بولی، اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ مجھے ہر روز 3 لقمے رزق دیتا ہے اور جو کھانا اپنے آپ نے تیار کیا ہے وہ تو سب کا سب صرف ایک ہی لقمہ ہوا۔ اب مجھے 2 لقمے مزید کھانا درکار ہے، تب کہیں میرا پیٹ بھرے گا۔ میں آج آپ کی مہمانی میں بھوکی رہی ہوں، اور اگر آپ اس طرح باقی مہمانوں، باقی مخلوقات کو بھی کھانا نہیں دے سکتے تو آپ نے ناحق انہیں کھانے پر کیوں بلوایا؟ سلیمان علیہ السلام مچھلی کی یہ باتیں سن کر حیرت زدہ رہ گئے، چکرائے اور ان پر غشی طاری ہو گئی۔ پھر جب ہوش میں آئے تو ندامت سے سجدے میں گر پڑے اور روتے ہوئے کہنے لگے، اے اللہ، میں نے بہت ہی قصور کیا اور تیری درگاہ میں نادانی کی۔ میں نادان و مسکین ہوں اور اس بات سے ہمیشہ کے لیے توبہ کرتا ہوں، بے شک مجھے اور سارے جہان کو رزق دینے والا صرف تو ہی ہے۔ بے شک اللہ ہی بڑا روزی دینے والا اور زبردست طاقت والا ہے، اور تو ہی سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اور بہت سے جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ہی انہیں اور تمہیں رزق دیتا ہے، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے لوگو، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو تم پر ہے۔ بھلا اللہ کے سوا کوئی اور بھی خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے روزی دیتا ہو؟ اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، پھر کہاں الٹے جا رہے ہو؟ آپ سے ہماری التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے۔ جزاک اللہ۔